اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یحصى فیہ فہو عید۔ ناظرین کرام، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عید اس کے لیے ہیں جس کے روزے قبول کر لیے جائیں اور اس کی نمازیں قبول کر لی جائیں۔ دیکھیے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کیا ہمارے روزے قبول ہو گئے یا نہیں؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے روزے درگاہ الہی میں قبول کر لیے گئے ہیں۔ تو ہم پھر کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم نے جو ماہ رمضان المبارک میں عبادت خداوندی کو انجام دیا، روزے رکھے، نماز ادا کی، شبہ قدر میں عبادت انجام دی، وہ قبول کر لیے گئے؟ دیکھیے، اگر ہم نے روزے کو اس معیار کے مطابق رکھا ہے جس معیار کو ائمہ نے بیان کیا تھا کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے نفس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، خواہشات نفسانی کو انسان روک کر رکھے۔ اگر ان شرائط کے مطابق ہم نے ماہ مبارک میں روزے رکھے ہیں، یعنی ہم نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، ہم نے اس زبان کو کسی کے خلاف نہیں بولا ہے، ہم نے اپنے ان کانوں سے کسی کی غیبت کو نہیں سنا ہے، ہم نے ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، تو یقیناً ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے روزے خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں جس طریقے سے خداوند عالم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی نماز اگر آپ کو برائیوں سے روک رہی ہے تو ضرور آپ کی نمازیں درگاہ الہی میں قبول ہو گئیں۔ امام نے فرمایا کہ عید اس کی ہے کہ جس کے روزے قبول کر لیے جائیں، جس کی نمازیں قبول کر لی جائیں۔ اور آگے امام فرماتے ہیں وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُحْصَى فِيهِ فَهُوَ عید، کہ ہر وہ دن جس میں خدا کی معصیت نہ کی جائے، خدا کی نافرمانی نہ کی جائے، ہر وہ دن عید کا دن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور عید کا دن آتا ہے، ہم لوگ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، ہم لوگ لہو و لعب میں لگ جاتے ہیں، ہم لوگ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ عید کا دن گناہوں سے آزادی کا دن ہے، یعنی اس دن انسان اگر گناہ کرے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں گناہ کی سزا نہ ہو، ولو وہ عید کا دن ہو۔ لہٰذا امام نے ارشاد فرمایا ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا جائے وہ عید کا دن ہے۔ لہٰذا خاص طور سے جب کہ خداوند عالم نے اور ائمہ کی روایات میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے، اور روایات میں یہ ہے کہ اس دن کو مومنین کے لیے خوشی کا دن قرار دیا ہے، تو خوشی کے دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن گناہ کریں، بلکہ ہمیں اس دن خاص طور سے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کرام، جیسا کہ روایات میں آیا ہے، ماہ مبارک کو بندگی کی بہار کہا گیا ہے۔ ہر چیز کی ایک بہار ہوا کرتی ہے، جیسے کہ گندم کی بہار اپریل اور مئی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کسان اور دوسرے لوگ گیہوں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ وقت آنے پر وہ اس کا استعمال کر سکیں۔ اب جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان بندگی کی بہار ہے، تو لہٰذا اس مہینے میں اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ اب چونکہ پورے مہینے انسان کی عادت ہو جاتی ہے کہ اس نے روزہ رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے کسی کی غیبت کو نہیں سنا، اپنی زبان سے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، اپنی زبان کو کسی کے خلاف نہیں کھولا،
تو لہٰذا انسان کی اب پورے مہینے عادت ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو پورے مہینے گناہوں سے بچایا، اللہ کی عبادت کو اچھے سے انجام دیا، اللہ کی عبادت کے ذخیرے کو اس نے جمع کر لیا ہے۔ اب یعنی کہ انسان 11 مہینے جو آنے والے ہیں اگلے ماہ مبارک رمضان تک وہ اپنے اس ذخیرے کو یوز کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ یعنی اس کو چاہیے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، کسی کی غیبت کو نہ سنے، نہ کسی کی غیبت کو نہ کرے۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم عید کو کس طریقے سے منائیں؟ اب اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اس دن گناہ سے پرہیز کرے، تب انسان کے لیے وہ دن عید کا دن شمار ہوگا۔ خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے غسل عید انجام دے اور جا کر نماز عید پڑھے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عید فطر کے دن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ امام نے اپنے اصحاب کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو یہ کھیل رہے ہیں اور یہ ہنس رہے ہیں۔ اللہ نے ماہ مبارک کو میدان قرار دیا ہے، جوائز کا، کمپٹیشن کا میدان قرار دیا ہے۔ کمپٹیشن کا میدان اللہ نے ماہ مبارک کو قرار دیا ہے، یعنی اس مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کو انجام دینے کے بعد اس کا تقرب حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کو انجام نہیں دیتے ہیں، اور ایسے لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نے جو ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کو انجام دیا ہے اس کو محفوظ رکھیں۔ عید کے دن ہم کھلم کھلا گناہ نہ کر کر اپنی اس عبادت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہم کو سب سے پہلے اس دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تاکہ ہمارے لیے یہ دن عید کا دن شمار ہو چکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔